ہم نے یہ مہربانی کرنی ہوگی. پشتونخوا وطن بہادر پشتونوں کا. پشتون سے میری مراد ایک اور بات میں اپنے پشتون بھائی سے کہوں گا, میری ریکویسٹ ہوگی. پشتون اس صوبے میں اکثریتی گروپ ہے لنگوسٹک کے لحاظ سے, لیکن ہمارے وطن میں ہمارے ساتھ تقریباً 8-7 ایسی اقلیتیں ہیں جو ہیں تو اس وطن کی رہنے والی, لیکن ان کی زبانیں مختلف ہیں. چترالی ہے, گلگتی ہے, کوہستانی ہے, ضلع ہزارہ کے لوگ ہیں, ہندکو ہے, ٹوٹوہاری ہے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے پشتونوں کی. ہم نے اپنی زبان کی ترقی کے لیے بھی پشتو اکیڈمی فلانا فلانا بنانی ہے, اور ان کی زبانوں کی ترقی کے لیے بھی ہم نے ان کو موقع دینا ہے, ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنا ہے, اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. تحفظ تاریخ پاکستان ہماری وہ ہے, اس میں ہم پاکستان کے ہر اس شہری سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو اس ملک کو چلانا اور بچانا چاہتا ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی کرے. ہماری رہنمائی نہ مانے, ہماری رہنمائی کریں کس طرح اس ملک کو اس بدبختی سے. پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں, ہمارا الزام یہ ہے کہ سارے اندرونی ہیں. ہم سب معافی چاہتا ہوں, سخت الفاظ میرے منہ میں آ رہے ہیں, ہم سب بھیڑیوں کی طرح بالکل پاکستان کے انتے نکال رہے ہیں. سب لگے ہوئے ہیں, ملا لگا ہوا ہے, پیر لگا ہوا ہے, داڑھی والا لگا ہوا ہے, مونچھوں والا لگا ہوا ہے. بس اسی کو کر کے ہم پاکستان دن بدن ٹیوبرکلوسس مریض کی طرح بالکل بیٹھ رہا ہے. جی خبر جاری سر تو میں اس کر رہا تھا کہ پاکستان کے سارے مسائل ہم معافی چاہتا ہوں. اب تو ہماری یہ رشوت سمجھیں یا کرپشن سمجھیں, ہماری سوسائٹی میں یہاں تک آ گئی ہے کہ پارٹیاں بھی رشوت لیتی. یہ بھی رشوت ہوئی. ایک آدمی آتا ہے, جی السلام علیکم, میں پختونخوا میڈیا پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں, میں مردان کا خان ہوں, یہ 5 کروڑ میرا چندہ ہے. 5 کروڑ چندہ غریب کو دے دو. محمود بھی قبول کر لیتا ہے چونکہ اسے سینٹ کی سیٹ چاہیے ہوگی اور ہمارے پاس یہ طاقت ہوگی, یا کہ اس کو اسمبلی کا ممبر. ہر پارٹی اس طرح نہیں چلے گا. آئے ہم سب توبہ کریں, جرنیل بھی توبہ کریں, پروفیسر بھی توبہ کریں, سیاسی لوگ ہم بھی توبہ کریں. توبۃ النصوح قرآن کریم میں جو کہتے ہیں, توبۃ النصوح, توبہ کر لیں اور اس ملک کو بسم اللہ کر کے چلائیں. یہ ملک چل جائے گا. بہتر ایسا نہیں چلے گا. پڑھیں گے ہم قرآن کریم کی آیتیں اور ہم سپورٹ اس حکومت کو کریں گے جو دنیا جانتی ہے چور ہے, غلط ہے, بائی فورس آئی ہے, پیسے کے زور پہ آئی ہے, طاقت کے زور پہ آئی ہے. جب اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں نہ ہماری نماز. میں تو اس عقیدے کا ہوں. پھر کیا وہ علامہ اقبال نے صحیح ترجمانی کی ایک شعر میں, میں شعر شاعری سے ذرا وہ ہوں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. اگر یہ سجدہ ایمانداری سے کرے, قرآن کریم, میں ملا بھی نہیں ہوں, میں البتہ اسلام کا ایک پیروکار کی حیثیت سے میں کلمہ کو بغاوت سمجھتا ہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ, یہ بغاوت ہے, اور اگر آپ مکمل نہ کریں خطرناک ہے. لا الہ مانا کچھ نہیں, یہ بغاوت کی ابتدا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ, اور اس کے بعد محمد رسول اللہ. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں پھر آپ کیا ڈر ہے, مرنا تو ہے. خود نفس ذائقۃ الموت, اور اس کا حکم ہے کہ اگر قرآن کریم میں واضح حکم ہے کہ آپ نے صحیح گواہی نہیں چھپانی, اگر تیرے اپنے خلاف ہو, تیرے ماں کے خلاف ہو, تیرے باپ کے خلاف ہو, تیرے رشتہ دار کے خلاف. ہم سب کچھ کرتے ہیں, نہ گواہی بھی چھپاتے ہیں. ابھی یہ اگر خدا نخواستہ یہ ہمارے جرنیل صاحبان یا ہمارے بڑے بڑے کو کسی عدالت کے سامنے کھڑا کیا جائے کہ بسم اللہ کعبے کی طرف منہ تو نہیں ہوں, میں بھی تو نہیں ہوں. ایک بات ہے, عمران کو لوگ اچھا آدمی سمجھیں یا برا آدمی, یہ بات طے ہے کہ وہ پاکستان کا اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے, اور یہ بات طے ہے کہ اس نے یہ الیکشن جیتے ہیں. یہ اس کا حق بنتا ہے, یہ اس کا حق بنتا ہے. اور اس نے کیا ہے, اگر کوئی اور شریف آدمی حکومت ہوتی وہ تو فوراً جا کے حکومت سے کہہ دیتی کہ بھائی
ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ اپنی تحقیقات کریں, لیکن اس آدمی کو ضمانت پہ چھوڑ. وہ نکل آتا. ایسا کہ چیف کے ساتھ اس کے تعلقات ہو, کسی کے ساتھ نہ ہو. میں اگر خدا نخواستہ ہمارے سامنے کسی نے کتاب رکھ دی کہ اس پہ ہاتھ رکھ دو تیرے رشتے فوجیوں سے ہے یا نہیں, پتہ نہیں کتنے سیاستدان یہ کہہ دیں گے کہ میرے رشتے نہیں. ایسا جو بھی ہے انہوں نے بربادی پھیلائی ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بغیر فوج کے ممالک نہیں چلتے, بغیر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے. انٹیلیجنس ایجنسیاں آنکھوں کانوں کی مانند ہوتی ہیں ایک ملک کی, بس یہ ان کی ڈیوٹی ہونی چاہیے. ورنہ اگر طاقت سے دیکھا جائے تو امریکہ کی CIA بڑی خطرناک بلا ہے, ان کی افواج بڑی خطرناک ہے, روس والی KGB بڑی خطرناک ہے. سب کے اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بھی اپنے لیڈروں کو پیچھے سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے مسائل یہ ہیں, ہندوستان یہ سوچ رہا ہے, ایران یہ سوچ رہا ہے, امریکہ یہ سوچ رہا ہے, لیکن حکمرانی سویلین کے حوالے ہے. آپ مہربانی کریں. دکھ ہوتا ہے ہماری دنیا کے ممالک ISI کی کارکردگی سے تنگ ہے کہ بڑی کمپیٹنٹ ایجنسی ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے. آپ کبھی کبھی جب چاہیں تو گدلے پانی میں آپ سوئی ڈھونڈ لیتے ہیں, اور جب آپ نہ چاہیں تو ایک بہت بڑا ہاتھی نظر نہیں آتا. اتنا بڑا ہاتھی سونڈ سمیت, لکڑی سمیت, دم سمیت کھڑا ہوتا ہے, پتہ نہیں کون سا ہاتھی. ایسا کہ حوالدار سے آپ پوچھیں الیکشن کس نے جیتے ہیں, اسے پتہ ہے کہ عمران نہیں جیتے. کے حوالدار سے پوچھیں, جو بھی سول ان سے پوچھیں, اس شریف آدمی سے پوچھیں, مجھے قسم دے دیں اس آدمی سے پوچھیں, بابا الیکشن جیتے کیا آسمان گرے گا؟ اور عمران کو آپ لوگوں نے آسمان پہ چڑھایا. اگر وہ برا آدمی تھا, اگر وہ غلط آدمی, ان کے سوال کے جواب میں اگر وہ غلط آدمی تھا, آپ نے اسے وزیر اعظم کیسے بنایا؟ آپ نے اس کو یہ اجازت کیوں دی کہ پاکستان کی تمام سیکریسی دیکھ سکے, اور اب وہ بہت برا آدمی بن گیا؟ غلط ہے, سوری جی. ابھی ہم کریں گے کیا؟ ہم مسلمان بھی ہیں, انسان بھی ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ اب جھوٹ نہیں بولنا. وہ سب سے زیادہ مسلمان اور پاکستان کے حکمرانوں کا حکم ہے کہ آپ نے سچ نہیں بولنا. ہم کیا کریں؟ پاکستان کے حکمران کہتے ہیں آپ نے سچ نہیں بولنا, قادر مطلق کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اس کی ہمیں سزا دی جائے. عمران خان سے میرا رشتہ بھائی بندی کا ہوگا, جانا کا ہوگا, جو خیر کا تھا, لیکن یہ حقیقت ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, یہ الیکشن عمران خان کی پارٹی تمام پاکستان میں جیت چکی. یہ ان کا حق تھا, یہ ان کا حق ہے کہ پاکستان میں ان کو آئین کے مطابق حکمرانی کار کیا جائے. دکھ ہوتا ہے. ابھی کابل میں نیشنل پولیس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے قرآن میں انہوں نے 2 باتیں کہ جو پاکستانی آئین کو نہیں مانتا اور جو پاکستانی شریعت کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ہے. اگر اسی فکر کو ہم صحیح معاملے میں ہو گئے ہم سب فرق ہوتے ہیں. نہ یہاں کوئی شریعت کو مانتا ہے, نہ یہاں شریعت کے میں نعوذ باللہ کہہ دوں گا. قرآن کریم واضح کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے بیٹے کے آدھی جگہ, آپ کی جائیداد میں, آپ کی گھروں میں, آپ کے گونٹوں میں, آپ کی زمین میں, آپ کی یونیورسٹیاں بنانا, گاڑیاں بنانا, بجلی کی تاریں بنانا, تو یہ تو انگریز بڑے اچھے کرتا. ہمارے یہاں جتنی بھی ہے پولیس کا نظام, جوڈیشری کا نظام, ایون پریس کا نظام, یہاں انگریزوں نے دیا. یہ ان کی ریلوے لائن پردھان کی, یہ بند ہے ہمارے. اس وقت یہ ریلوے لائن پردھان کہاں سے کہاں تک پہنچتی, چمن سے لے کر بمبے تک, گلوبر سے لے کر کہاں تک. اگر حکمرانی کا مطلب یہ کہ سڑکیں بنانا, پھر انگریزوں کو ہم نے کیوں نکالا؟ اس لیے تو ہم نے نہیں نکالا کہ ان کی آنکھیں نیلی تھی یا وہ فلانا عیسائی تھے یا وہ فلانا تھے. ہم نے اس لیے نکالا, یا محمد علی جناح نے, یا گاندھی جی نے, یا دوسرے آزادی پسند بناؤ نے, کہ ہم حق کی حکمرانی ان سے چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن ہے, اس پہ حق کی حکمرانی ہمارا.
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना है। हमारे हिस्से की, बलोच की हिस्से की, पंजाबी की हिस्से की, सिंधी की हिस्से की, सराइकी की हिस्से की हर की हुक्मरानी हमें नहीं मिली। हमें की हुक्मरानी चाहिए। हम इस मुल्क को रखना चाहते हैं, ठीक है, हम अफगान हैं। शावर के आज भी ज़मीनों पर लिखा है, उसमें लिखा हुआ फलाना वाले फलाना कौम अफगान, फलाना वाले फलाना कौम अफगान। लेकिन हम अफगान ये लेकिन ये चीज़ राष्ट्रीय है, हम दो मुल्कों में, ये हमारा कसूर नहीं है। तारीख का जबर ये है कि पश्तून दो मुल्कों में उस मुल्क से अपने रिश्ते कम करने के लिए अगर कोई चाहता है कि कम हो, अगर कोई चाहता है कि पाकिस्तान बने, तो हम पश्तूनों को पाकिस्तान के हिस्से में हमारे हक की हुक्मरानियत को देनी होगी, जो हमारा हक बनता है। पश्तूनख्वा वतन के वसाइल, बलोच वतन के वसाइल, सिंधी वतन के वसाइल करने वाला ये ज्यादती है। ये काम हम सब ने मिल के करना है। हालात ऐसे हैं, एक दफा हमारे वतन में एक बहुत बड़ी जंग मुसरत की गई, खुदा ने बचाया, हमारे इलाके को लाखों लोग शहीद हुए, लाखों लोग हैवानों की मुतज़र हुए। अब फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान हमारे खास कर पश्तूनख्वा वतन के इन नियामतों पे दुनिया बदमाशों की नज़र है। यहाँ फिर एक लंबी जंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे हम सब, मुल्ला हो, पीर हो, फकीर हो, जमात उलमा हो, जमात उलमा पाकिस्तान हो, तबलीगी हो, वो पार्टी हो, ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस खिते में इन मत सालों की जंग आने न दें। हमारे पास सिर्फ एक वो है कि हम ये जंग शुरू करना चाहते हैं या नहीं। और अगर हमने शुरू किया फिर हमें कोई मना करने नहीं देगा। यूक्रेन की मिसाल आप देख, फलस्तीनी बड़े बड़े दावे आप करते हैं, 57 मुल्क के मुसलमान, फलस्तीनियों की शहीदों की तादाद 40,000 से ऊपर होगी। औरतों की तरह हम जी दुआ करें फलस्तीन, जी खुदा इसराइल के तोपों में वो पैदा कर दे, कीड़े पैदा कर दे, खुदा ताले को वो कर दे। ऐसा नहीं होगा। 57 मुल्क और इस किस्म का जुर्म हमने ये मेहरबानी करनी होगी। पश्तूनख्वा वतन, बहादुर पश्तूनों का, पश्तून से मेरी मुराद। एक और बात मैं अपने पश्तून भाई से कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी, पश्तून इस सूबे में अक्सरती ग्रुप है, लिंग्विस्टिक के लिए, लेकिन हमारे वतन में हमारे दूसरे सेनेट की सीट चाहेगी और हमारे पास से ताकत होगी या कि उसको असम्बली का मेंबर हर पार्टी इस तरह नहीं चलेगा। आए हम सब तौबा करें, जर्नल भी तौबा करें, प्रोफेसर भी तौबा करें, सियासी लोग भी तौबा करें। तो पुरानी करीब में जो कहते हैं तौबा कर ले और इस मुल्क को बिस्मिल्लाह करके चलाएं, ये मुल्क चल जाएगा। बेहतर ऐसा नहीं चलेगा। पढ़ेंगे हम पुरानी करीब के आयतें और हम सपोर्ट उस हुकूमत को करेंगे जो दुनिया जानती है चोर है, गलत है, बाई फोर्स आई है, पैसे के जोर पे आई है, ताकत के जोर पे आई है। जब उसको हम सपोर्ट करते हैं ना हमारी नमाज, मैं भी अकीदे का हूँ, फिर क्या इकबाल ने सही तर्जुमानी की शेर में, मैं शेर वो हूँ कि ये किस्सा तू गिरा समझता है। अगर ये सजना ईमानदारी से करे कुरान करीम, मैं मुल्ला भी नहीं हूँ, मैं अलबत्ता इस्लाम का एक पैरोकार की हैसियत से मैं कलिमा को बगावत समझता हूँ। जब आप ये कहते हैं कि ला इलाह, ये बगावत है और अगर आप मुकम्मल न करें खतरनाक है। ला इलाह माना कुछ नहीं, ये बगावत की इब्तिदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह, और उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब आप ये कह देते हैं फिर आप क्या डर है, मरना तो है, खुद नफ्स और उसका हुक्म है कि अगर कुरान करीम में वाज़ेह हुक्म है कि आपने सही गवाही नहीं छुपानी। अगर तेरे अपने खिलाफ हो, तेरे माँ के खिलाफ हो, तेरे बाप के खिलाफ हो, तेरे रिश्तेदार के खिलाफ, हम सब कुछ करते हैं ना, गवाही भी छुपाते हैं। अभी ये अगर खुदा न खास्ता ये हमारे जर्नल साहिबान या हमारे बड़े वजीर को किसी अदालत के सामने खड़ा किया जाए कि बिस्मिल्लाह काबे की तरफ मुँह कर लो, कसम खाओ, या हुकूमत कैसे करें, या तुम सब झूठ बोलेंगे, या फिर उस आदमी का दिमाग खराब होगा, उसको पता नहीं था, वरना कैसे दिन दहाड़े सारी असम्बलियाँ फिरोख करके आग लगा दी गई है। और मेरा दोस्त शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन के
چل رہا ہے اور بڑی ٹھاٹ سے کام کر رہا ہے. ہم اس لیے ہم نے پاکستان بنایا کہ بسم اللہ کریں, آئیں, ایک دوسرے کو کنوینس کریں, نئے سرے سے تشکیل نو کریں پاکستان کی, جس میں آئین کی بالادستی ہو, جس میں کسی فرد کا فرد پہ. عموماً ایک لوگ ہیں, ایک برادری ہے, ان کے پاس سید محمد سے بڑے بڑے دنیا کی ہر قانون کے تحت اقوام متحدہ کا قانون ہو, اسلام کا قانون ہو, پاکستان کا آئین ہو, اس سید محمد پہ پہلا حق حکومت کے وجود. باقی پھر ہم پاکستان, لیکن یہاں بھی تو فوجیں آ گئی ہیں, جہاں سید محمد ہوگا وہاں قبضہ ہوگا, جہاں گیس ہوگا وہاں قبضہ ہوگا, اور اگر آپ احتجاج کریں گے لوگ کہیں گے دہشت گرد. ایک خطرناک بات یہ ہے, ایک دفعہ پھر آپ ہمارے مشورہ ٹھیک ہے, آپ آدمی میں اگر میں 16 گریڈ کا, 20 گریڈ کا, 22 گریڈ کا افسر ہوں, ایک سے کا مجھ پہ احسان نہیں ہے. میں غریب بازار کا رہنے والا تھا, میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, پر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, آپ نے اپنا ذہن نہیں بیچا. آپ مردان کے رہنے والے ہیں, آپ مردان کے رہنے والے ہیں, آپ کا مردان کا آپ پہ حق ہے کہ آپ مردان کے مسائل اپنی اخبار میں لکھیں. اس کا دوسری پالیسیوں میں وہ اختیار نہیں جو قومی اسمبلی کا ہے. ہماری قومی زبان, پشتو ہماری زبان. میں نہیں کہ میں تعصب کرتا ہوں, قرآن کریم کی آیت ہے, اللہ پاک تعبیر سے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی پیغمبر کسی قوم کے پاس نہیں بھیجا ہے جب تک کہ اس پیغمبر کی اور اس کے قوم کی زبان ایک نہ ہو, بلسان قوم ہی. اگر ایسے نہ ہوتا, ہماری مذہبی کتابیں تو ضائع ہو گئی ہیں, ہماری 4 کتابیں ہماری محفوظ ہیں, مطلب وہ پاکستانی نہیں. اگر اسی فکر کو ہم صحیح معاملے میں کریں, ہم سب فرق ہو. نہ یہاں کوئی شریعت کو مانتا ہے, نہ یہاں شریعت کے میں موضوع کہہ دوں گا. قرآن کریم واضح کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے بیٹے کے حالی کرا, آپ کی جائیداد میں, آپ کی بیڑوں میں, آپ کے اونٹوں میں, آپ کی زمین میں, آپ کے 2